بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پیارے بھائیو اور عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی بھی معاشرہ میں زندگی کے معاملات کو صحیح طور پر چلانے کے لیے ایک حاکم یا امیر کا ہونا ضروری ہے، شہری زندگی ہو یا دیہاتی۔ بغیر امیر کے کسی بھی جگہ کا نظام درست نہیں ہو سکتا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ کوئی بھی حاکم کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی ملک میں، کسی بھی علاقے میں، کسی بھی شہر میں امن و امان اس وقت تک قائم نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ اسے رعایا کا تعاون حاصل نہ ہو۔ اگر ہم اور آپ اپنے حالات پر نظر کریں اور غور کریں تو یہ معلوم ہوگا آپ کو کہ کسی بھی معاملے میں بدامنی کو پھیلنے میں سب سے بڑا دخل یہ ہے کہ اس معاشرے کے، اس ملک کے، اس علاقے کے حاکم اور محکوم دونوں نے اپنی اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں کیا اور اپنے واجبات کی ادائیگی کے بارے میں فکر نہیں کی۔ اسی لیے شرعی طور پر اس امر کی معرفت بہت ضروری ہے کہ حاکم و محکوم کے حقوق اور واجبات کیا ہیں۔ آج کی مجلس میں حاکم کے بعض وہ حقوق رکھے جاتے ہیں جو اس کی رعایا پر ہیں، اس لیے کہ اگر رعایا حاکم کے حق ادا کرے تو اگرچہ حاکم اپنے طور پر ظالم ہی کیوں نہ ہو، وہ معاشرے میں امن قائم رہ سکتا ہے۔ لیکن اگر حاکم بڑا ہی انصاف ور ہو لیکن رعایا اس کے حقوق ادا نہیں کرتے تو ظاہر بات ہے امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے مجھے یاد آیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے بعد ساتھیوں نے پوچھا کہ آخر آپ کے زمانے میں، آپ کے تحت آپ کے حکومت میں یہ جو اختلافات اور خلفشار ہے، آخر یہ حضرت ابوبکر و عمر کے زمانے میں کیوں نہیں ہوا؟ تو اس عالم ربانی نے بڑی بہترین سی بات کہا کہ ابو بکر و عمر کی اطاعت کرنے والے ہم جیسے لوگ تھے اور ہماری اطاعت کرنے والے تم جیسے لوگ ہو۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میں کوئی کمی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت عثمان میں کوئی کمی نہیں تھی صلاحیت کے لحاظ سے، لیکن چونکہ اس وقت کی رعایا نے اپنے اوپر جو ان کے حاکموں کے جو حقوق ہوتے ہیں ان کے بارے میں خصوصی توجہ نہیں کی تو باہمی اختلاف، لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس لیے ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حاکموں پر بھی حقوق ہیں اور رعایا پر بھی حقوق ہیں، لیکن رعایا پر جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی زیادہ اہمیت کی حامل ہے بجائے حاکم پر جو حقوق رعایا کے ہیں، جبکہ دونوں اہم ہیں۔ اس لیے آج کی مجلس میں ہم آپ کے سامنے ان حقوق کو رکھنا چاہتے ہیں جو حقوق کسی بھی حاکم کے ہمارے اور آپ کے اوپر واجب ہوتے ہیں، خصوصاً اگر ہمارا حاکم مسلم ہے اور بالاخص وہ قرآن اور سنت کے نفاذ کا اقرار کرتا ہے۔ کوتاہیاں ہر ایک سے ہوگی، کوتاہی اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ عمومی طور پر اقرار کرتا ہے اہل حق کی آزادی، خصوصاً عبادات کرنے، اپنے بچوں کی تربیت کرنے، اس پر کوئی قدغن نہیں لگاتا، اسے آزاد چھوڑے ہوئے ہے، تو اس کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اگر شرعی اصطلاح میں دیکھیں تو ان کی بیعت ہے، اور اگر ایک عام الفاظ میں دیکھیں تو یہ سمجھیں کہ ان کی امامت کا اعتراف ہے۔ اس معنی میں بیعت کا معنی کیا ہے؟ ان کی امامت کے اعتراف کا معنی کیا ہے؟ اس معنی میں کہ اگر ملک کے سرکردہ حضرات کسی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں تو اس کی امارت کا اعتراف کیا جائے اور اس کی بیعت سے ہاتھ نہ کھینچا جائے، یہ نہ کہا جائے کہ ہم نے تو مانا ہی نہیں ان کو۔ جس طریقے سے آج جمہوریت کا بت جو ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے، اپوزیشن نہیں مانتا کہ وہ ہمارے وزیر اعظم ہیں، ہمارے صدر جمہوریہ ہیں،
اسی لیے وہی غلطیاں خود اپنے ہی اندر کیوں نہ ہوں، لیکن کرسی پر بیٹھے جو حاکم ہے اس کی کوئی ایسی غلطی پکڑ میں آتی ہے تو اس کی ٹانگ پکڑ کے کھینچنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اصل پہلی چیز یہ ہے، بلکہ شریعت کے اندر تو یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی جبرن بھی حاکم بن کر بیٹھ جا رہا ہے اور ہمارے پاس بغیر اختلاف کے، خون خرابہ کے اسے دور کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو ہمیں اس کی حکومت کو ماننا ضروری ہے، اس سے بیعت سے ہاتھ نہیں کھینچنا چاہیے۔ جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید ابن معاویہ کے بارے میں کیا تھا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، من خلع یدا من طاعت لقی اللہ یوم القیامت لا حجت لہ ومن مات ولیس فی عنقہ بیعت مات میتۃ الجاہلیہ۔ جو شخص کسی امیر کی اطاعت سے اپنا بیعت کو توڑ دیتا ہے، اسے اپنا ہاتھ کھینچ لیتا ہے، تو قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی ملاقات ہوگی تو اس کے پاس کوئی حجت اور کوئی بہانہ نہیں ہوگا، کوئی عذر نہیں ہوگا، کوئی عذر نہیں کہ ہم نے ایسا کیوں کیا۔ اور مزید یہ کہ اگر اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت، یعنی زمانے جاہلیت میں جن کا نہ کوئی امام اعتراف تھا، کچھ بھی نہیں تھا، جاہلیت کی موت ہوگی۔ ایک دوسری حدیث کے الفاظ مستدرک حاکم حضرت عبداللہ ابن عمر ہی سے مروی ہے، اس کے الفاظ یہ ہے، من خرج من الجماعت قید شبر فقد خلع ربقۃ الاسلام من عنقہ حتی یراجعہ۔ سبحان اللہ، جو شخص ایک بالشتے کے برابر بھی جماعت سے الگ ہو جائے، مسلمان حاکم کی بیعت کو توڑ دے، فقد خلع ربقۃ الاسلام من عنقہ، تو گویا اپنی گردن سے وہ اسلام کا جو قلادہ ہے اس کو نکال کر کے پھینک رہا ہے۔ تو پہلی صورت یہ ہے، امام کا جو حق بنتا ہے کہ اس سے بیعت کی جائے۔ بیعت کا معنی نہیں کہ ہر آدمی اس میں جا کر کے، نہیں، اس ملک کے صاحب اقتدار، اہل حل و عقد لوگ بیعت کر لیں، جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کبار صحابہ نے بیعت کر لیا، تو پاس پڑوس دور دراز کے جتنے لوگ تھے، ہر ایک کے اوپر اس کا اقرار کرنا واجب ہے کہ ہمارا حاکم ہے، اسے اپنا امام ماننا، اپنا حاکم ماننا ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم اسے ووٹ دیں تبھی ہم اس کو اپنا وزیر اعظم مانے، نہیں، ہم نے نہیں بھی چاہا لیکن پھر بھی وہ حاکم بن گیا تو ہمیں اس کی اطاعت ضروری، اس کی حکومت کا ماننا ضروری ہے۔ دوسری چیز، حدیث میں ایک لفظ ہے بڑا مشہور، اور وہیں سے عقیدے کی کوئی بھی ایسی کتاب نہیں ہے جس میں یہ چیز نہ پائی جائے، السمع والطاعہ، یعنی سننا اور ماننا۔ یعنی جو شخص کسی بھی طرح سے حاکم بن چکا ہے، اب اس کی اطاعت اور فرما برداری ہر فرد بشر پر واجب ہے، بشرطے کہ وہ حکم جائز چیز کا دے رہا ہے اور اس کا بجا لانا اس کی استطاعت میں ہے، اس کی وسعت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو، مومنو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں جو اولیاء ولی امر ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ پچھلے مجلس میں ہم نے بتایا ہے کہ یہ دو صورت میں ہے، ایک علماء کی، ایک حکام کی صورت میں ہے۔ بلکہ اگر امیر جو ہے ظلم بھی کرتا ہے ہمارے اوپر، ہمارے حقوق نہیں دیتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اطاعت اس کی جائز کاموں میں کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا مشہور قول ہے، امام ابن عبد البر رحمہ اللہ اپنی کتاب جامع بیان العلم میں نقل کرتے ہیں کہ لا اسلام الا بجماعہ ولا جماعت الا بامارہ ولا امارت الا بطاعہ۔ یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے سے ملی ہیں۔ لا اسلام الا بجماعہ، بغیر جماعت کے اسلام کا تصور نہیں ہے۔ اسلام نے اسی لیے دیکھیں جماعت کی بڑی اہمیت دی ہے۔ ایک نقطے کے اوپر غور کریں، جماعت سے نماز پڑھنے کو اسلام نے کیا واجب قرار دیا ہے؟ حالانکہ انسان کے لیے اکیلے نماز پڑھنا آسان بھی ہے اور شاید اس میں خشوع اور خضوع بھی زیادہ ہو، اسی لیے نفل و سنتیں گھر میں پڑھنا ان کا افضل ہے، اس لیے ایک ریا اور نموز سے دور ہے، خشوع زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن
جماعت کی اہمیت کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر جماعت کو مقرر کیا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا، بڑی بہترین سی بات کہی کہ لا اسلام الا بجماعہ، لا دین الا بجماعہ، ولا جماعت الا بامارہ. کوئی بھی جماعت قائم ہے تو اس کا امیر ہونا چاہیے. حتیٰ کہ سفر میں اگر 3 آدمی جا رہے ہیں تو انہیں بھی یہ حکم ہے کسی کو اپنا امیر بنا لے. ولا امارت الا بطاعہ، اور امارت کا تصور اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک اس کی اطاعت نہ کی جائے. اگر اس کی بات ماننی ہی نہیں تو امیر ہونے کا فائدہ کیا ہوگا اس کے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امیر کی اطاعت بہت ضروری ہے، لیکن اسی صورت میں ہے کہ اگر وہ جائز کام میں، ناجائز کام میں اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی. جو کام شریعت کے خلاف ہوگا اس کی بات نہیں مانی جائے گی، چاہے ہمیں ضرر ہی نقصان ہو. اور اس کی وہ بات بھی نہیں مانی جائے گی جس بات کی استطاعت بندے کو نہیں ہے. یعنی کسی ایسی بات کا حکم دیتا ہے کہ تم یہ کام کرو لیکن اس کے بس میں نہیں ہے، تو اس میں اس کی اطاعت واجب نہیں ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، السمع والطاعۃ علی المرء المسلم فیما احب وکرہ. اس حدیث کے اوپر ذرا غور کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں، حدیث صحیح بخاری اور مسلم حضرت عبداللہ بن عمر سے، السمع والطاعۃ علی المرء المسلم، مسلمان آدمی کے اوپر امیر کی بات سننا اور اس کی اطاعت کرنا واجب ہے. کس میں؟ فیما احب وکرہ، چاہے اس حکم کو پسند کر رہا یا ناپسند کر رہا. اس سے مطلب نہیں ہے تمہیں حکم دیا جا رہا ہے آپ کے مزاج کے موافق ہے، مزاج کے موافق نہیں ہے، آپ کی طبیعت کے موافق ہے یا اس کے خلاف ہے، آپ کو اس میں اپنا فائدہ نظر آ رہا ہے، نقصان نظر آ رہا ہے، نہیں، اس میں اس کی اطاعت کرنی ہے. لیکن اگر کسی معصیت کا حکم دیتا ہے تو اس میں نہ بات سننی ہے نہ اطاعت کرنی ہے. اگر ہمیں آج کہا جائے، کوئی حاکم کہے تم نماز نہ پڑھو، یہ ہم اس کی بات نہیں مانیں گے. گانا سنو، وہ بات نہیں مانیں گے. تو کوئی اس کی ایسی بات کا حکم دے رہا ہے جو اگر معصیت ہے تو اس میں ہماری اطاعت نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہ تاکید کیا کرتے تھے. جب بیعت لیتے تھے تو کہتے تھے کہ حضرت براء ابن عازب کی شاید روایت ہے، کننا اذا بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم اللہ کے رسول بیعت کرتے تو کہتے، آپ سے بیعت کرتے، السمع والطاعہ. تو آپ کہتے کہ دیکھو آگے اس کے بعد کیا کہو، فیما استطعنا، جہاں تک ہم سے ہو سکے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے امیر کی اطاعت واجب ہے، لیکن کن کاموں میں؟ جو جائز کام ہو یا معصیت کے کام نہ ہو اور استطاعت پر. حاکم کا تیسرا حق ہے خیر خواہی اور نصیحت کرنا. یعنی ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کیا جائے، دل سے ہم ان کے لیے خیر خواہ رہیں. ان کا کینہ، ان کا کپٹ، ان کے بارے میں بغض، ان کے بارے میں نفرت ہمارے دل میں نہ رہے. اس کو ایک مثال سے سمجھے. مثال کے طور پر آپ کا والد ہے، آپ اپنے والد کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ وہ ان سے کوئی ایک غلطی ہو رہی ہے، تو اس غلطی کو آپ دل میں برا سمجھتے ہیں، لیکن اس غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت نہیں کرتے. اور یہ ایسی چیز ہے کہ اگر دل کے اندر پیدا ہو گئی تو یہی چیز بعد میں بغاوت کی صورت اختیار کر لیتی ہے. جیسا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عبداللہ ابن سبا نے لوگوں کو بھڑکایا. اس بدبخت نے مدینہ منورہ میں بھڑکانا چاہا، حجاز میں اس کا زور نہیں چلا. شام میں گیا، وہاں بھڑکانا چاہا، اس کا زور نہیں چلا. بغداد، وہاں اس کا زور نہیں چلا. لیکن مصر میں اور کوفہ میں اس کا زور چل گیا، اور جتنے لوگ بلوائی حضرت عثمان کو شہید کرنے آئے تھے وہ اسی علاقے سے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حاکم جو ہے اس کے بارے میں ایک بندے کو خیر خواہ ہونا چاہیے، احسن طریقے سے. اگر ان سے کوئی غلطی دیکھتے ہیں تو اس کو سلجھانے کوشش کرنی چاہیے، انہیں سچا اور اچھا مشورہ دینا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو اسی سلسلے میں کئی بار گزر چکی ہے، صحیح مسلم کی، حضرت تمیم داری سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ. دین خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی، دین خیر خواہی کا نام ہے. صحابہ نے کہا کس کے لیے؟ تو آپ نے فرمایا للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے اماموں کے لیے بھی. تو علی کل حال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امیر کے ساتھ خیر خواہی بھی ہونی چاہیے. چوتھا جو ان کا حق ہے، ان کی حق تعظیم اور توقیر ہے. ظاہر بات حاکم جس مقام پر ہوتا ہے ضروری ہے کہ اس کی توقیر کی جائے.
اور کسی بھی ایسی حرکت سے بچا جائے جس سے اس کی توہین ہوتی ہو اور لوگوں کے سامنے اس کی عظمت گھٹتی ہو. کیوں؟ اس لیے کہ جب لوگوں کے سامنے اس کی عظمت گھٹے گی تو لوگ اس کی مخالفت پر اٹھ کھڑے ہوں گے. جب اس کی عزت نہیں رہے گی لوگ اس کی باتوں کو مانیں گے نہیں. اسی لیے شاید اس حدیث کی اہمیت سامنے آتی ہے جو حضرت ابو موسیٰ اشعری سے سنن ابو داؤد وغیرہ میں مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من اجلال اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم میں یہ چیز داخل ہے. وہ کون سی چیز؟ 3 لوگوں کی عزت کرنا ہے. سفید بال والے مسلمان کی، عالم اور حافظ قاری کی، اور تیسرا کون ہے؟ وہ حاکم جو انصاف پسند حاکم ہو. بلکہ مسند احمد میں ایک حدیث ہے جسے علامہ البانی رحمہ اللہ الصحیحہ میں نقل کر کے اسے صحیح قرار دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اکرم سلطان اللہ فی الدنیا اکرمہ اللہ یوم القیامہ. جو دنیا میں جو اللہ کا حاکم ہے، اس لیے کہ حکومت یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. اور یہ حاکم مسلمان ہو اور یہ حاکم لوگوں کا خیر خواہ ہو اپنی رعایا کا، تو جس نے حاکم کی عزت کی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تکریم کرے گا، اسے عزت دے گا. ومن اہان سلطان اللہ فی الدنیا، اور جو حاکم کو اللہ کے بادشاہ کو متعین کردہ بادشاہ کو کی توہین کرے گا اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اسے رسوا کرے گا. حاکم کی تکریم یہ بہت ضروری ہے اور اس کی تکریم کے بہت سے تقاضے ہیں. چونکہ یہ تفصیل سے وقت نہیں رہتا لیکن صرف ایک تقاضا میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. ایک تقاضا یہ ہے کہ اگر حاکم سے کوئی غلطی ہو جائے، جیسا کہ انسان کی فطرت ہے، حاکم کوئی غلط کام کر رہا ہے، انسان کی جو فطرت ہے، تو برملا اس کا رد نہ کیا جائے، بلکہ تنہائی میں خاص طور پر وہ امور جو امور تنہائی میں حل ہو سکتے ہیں، وہ امور جن کا عوام کے اوپر بظاہر ان کا تعلق نہیں ہے، تو ان امور کو حاکم کی تنہائی میں اس کو نصیحت کی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مسند احمد وغیرہ میں ہے، ایک صحابی ہیں حضرت ہشام ابن حکیم اور دوسرے صحابی ہیں عیاد، یہ دونوں صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر حضرت عیاد نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اراد ان ينصح لسلطان بامر، جو شخص کسی بادشاہ کو نصیحت کرنا چاہے تو فلا یبد له علانیہ، اسے علانیہ اعلان نہ کہے، ولیکن یأخذ بیدہ، اس کا ہاتھ پکڑے، فیخلو بہ، تنہائی میں جائے، فإن قبل منہ، اگر اسے قبول کر لیا تو اچھا ہے، اور اگر قبول نہیں کیا تو اس کے اوپر جو واجب تھا اس نے گویا کہ اسے ادا کر دیا ہے. تو گویا کسی بھی طریقے سے حاکم کی توہین نہیں ہونی بلکہ اس کو عزت دینی چاہیے نام لینے میں اس کا. اس طرح آج نہیں کہ جس طریقے سے حاکموں کے وزیروں کے کارٹون بنائے جا رہے ہیں، ان کی توہین کی جا رہی ہے، ان کی نقلیں اتاری جا رہی ہیں، یہ ساری چیزیں شریعت کے اندر غیر مقبول ہیں، اسے قبول نہیں کرتی شریعت. اسی طریقے سے ان کے ساتھ تعاون کیا جائے، کس معنی میں؟ ان کے جو حقوق و واجبات اپنے اوپر ہیں انہیں ادا کرنے کی کوشش کی جائے، اور اگر ان کے کچھ حقوق پامال ہو رہے ہوں تو لوگوں کے ساتھ تعاون نہ کیا جائے، اور اگر ہمارے کچھ حقوق پامال ہو بھی رہے ہیں پھر بھی ہم ان کا تعاون کرنا نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنا تعاون دیتے رہیں گے. ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، جیسا کہ صحیح مسلم میں سنن ترمذی میں حضرت وائل ابن حجر سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر ہم پر کچھ ایسے حاکم مسلط ہو جائیں کہ وہ ہم سے اپنا حق تو مانگیں لیکن ہمیں ہمارا حق نہ دیں تو ہمیں لیے کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں خاموش رہے کچھ دیر، لیکن دوبارہ اور تیسری بار یہی سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا اسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت کرو، فانما علیہم ما حملوا وعلیکم ما حملتم. اگر اس نقطے کے اوپر غور کر لیں تو دنیا میں آج جو نظام ہے وہ اور اسلام جو نظام دیتا ہے وہ، آج صورتحال یہ ہے کہ پبلک اپنا پورا حق گورنمنٹ سے لینا چاہتی ہے لیکن گورنمنٹ کے حقوق پورا ادا نہیں کرنا چاہتی. لیکن اسلام کا یہ اصول ہے کہ جو حاکم کا گورنمنٹ کا حق ہے اسے تم پورا دو، اور اگر تمہارے حقوق نہیں مل رہے ہیں تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو، لیکن ان کے ساتھ یعنی ان کی توہین کا
ان کے عدم اطاعت کا، اور ان کے خلاف بغاوت نہ کی جائے، نہ ان کے ساتھ ان کی اطاعت سے اور ان کی بیعت سے اپنا ہاتھ کھینچا جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ تعاون صرف خیر کے کاموں میں ہوگا، جائز کاموں میں ہوگا۔ ناجائز کام اگر ہے اور ظلم و زیادتی کا کام ہے تو اس پر تعاون کرنا یہ کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ مسند احمد کے حضرت کعب بن عجرہ سے روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے کعب بن عجرہ سے کہا کہ اے کعب بن عجرہ اعیذک باللہ من امارۃ السفہاء، بے وقوفوں کی حکومت ہوگی۔ بے وقوفوں کی حکومت سے ہمارا نہیں کو پڑھا لکھا رہا ہوتا، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، سب کچھ ہو، لیکن بے وقوف یہ یعنی شرعی احکام کو گویا کہ نہیں سمجھ رہا ہے۔ تو بے وقوفوں کی حکومت سے میں تجھے پناہ میں دینا چاہتا ہوں۔ تو حضرت کعب بن عجرہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے وقوفوں کی حکومت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا امراء سیکونون بعدی، میرے بعد کچھ ایسے عمرہ اور حاکم ہوں گے، من دخل علیہم فصدقہم بحدیثہم وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، تو ایسے ہوں گے جو ان کے پاس آئے جائے اور ان کے ظلم پر ان کا معین اور مددگار بنے، تو فَلَيْسُ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُمْ، وہ میرے طریقے پر نہیں ہے اور نہ میرا اس سے کوئی تعلق ہے۔ وَلَمْ يَرِدُوا عَلَيَّ الْحَوْض، اور حوض پر وہ ہمارے پاس نہیں آئے گا۔ البتہ وہ شخص اگرچہ وہ ظلم کر رہا ہے، اگرچہ وہ غلط بات کا حکم دے رہا ہے، لیکن ہم نہ اس کی ہاں میں ہاں ملائیں، نہ ہم اس کی تائید کریں، نہ ہم ان میں کسی قسم کا تعاون کریں۔ تو آپ نے فرمایا جو ان کے پاس جائے نہیں، نہ ان کی باتوں کی تصدیق کرے اور نہ ہی ظلم پر ان کی مدد کرے، تو فَأُولَئِكَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ، وہ ہمارے طریقے پر ہیں اور میں اس کے ساتھ ہوں۔ وَأُولَئِكَ يَرِدُوا عَلَيَّ، یہی لوگ ہیں جو ہمارے پاس حوض پر آئیں گے۔ چھٹا حق حاکموں کا یہ ہے کہ ان سے بغاوت نہ کی جائے، یعنی محض اس بنیاد پر کہ حاکم سے کوئی ایسی چیز صادر ہو جو ہمیں ناپسند ہے، یا ہمارے کسی حق کو دینے میں ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے، یا محض اس وجہ سے کہ ہماری نظر میں وہ منکر کام کا ارتکاب کر رہا ہے، تو اس سے بیعت نہیں توڑی جائے گی اور نہ ہی اس سے بغاوت کی جائے گی، بلکہ حتی الامکان اصلاح کی کوشش کی جائے گی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یکون علیکم عمرہ، یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ تمہارے اوپر عمرہ کچھ ایسے مسلط ہوں گے، تعرفون و تنکرون، ان کے بعد کاموں کو تم اچھا سمجھو گے اور بعد کاموں کو تم ناپسند کرو گے۔ فمن انکر بکیا بریا ومن کرہ فقد سلم، جس نے انکار کیا تو وہ بری ہے، یعنی ان کے کام کو نہ مانا جو ان کا منکر کام ہے، اور جس نے ناپسند کیا تو وہ صحیح سالم رہا۔ البتہ جو اس پر راضی ہو گیا، ان کی اتباع کی، تو وہ ہلاک ہونے والا ہے۔ صحابہ نے اس موقع پر کہا تھا افلا نقاتلہم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم ان کے ساتھ قتال لڑائی نہ کریں؟ آپ نے فرمایا لا ما صلو علی ما صلو، جب تک وہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کی اجازت تم کو دے رہے ہیں، ان کے خلاف علم جہاد بلند کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ من کرہ بقلبہ وانکر بقلبہ، جو شخص دل سے اس کو ناپسند کرے اور دل سے اس کو برا سمجھے، وہی انسان کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ بلکہ صورتحال تو یہاں ہے، صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ اگر تمہارا مال بھی چھین کر کے لے جا رہا ہے، تمہیں جیل میں بھی ڈال دے رہا ہے، تو پھر بھی تمہیں ان کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آخر میں حاکموں کی، اور یہ واضح کر دوں میں، دیکھیے ان کے خلاف لوگوں کو ورغلانا، ان کے خلاف جلسوں میں تقریریں کرنا، ان کے خلاف لمبے لمبے محاضرات اور تقریریں اور بھاشن دینا، یہ بھی ان کے خلاف بغاوت کا ایک طریقہ ہے۔ اس لیے کوئی بغاوت جو شروع ہوتی ہے سب سے پہلے ہتھیار سے نہیں ہوتی، سب سے پہلے زبان ہی سے بغاوت شروع ہوا کرتی ہے۔ اور ساتویں چیز ان کا جو حق بنتا ہے یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے، اور یہ چیز بڑی اہم ہے۔ اگر میں آپ کے سامنے اس سلسلے میں علماء عقیدہ نے جو اپنی کتاب میں لکھا ہے اسی کو میں ذکر کروں ان کے لیے دعا کے سلسلے میں تو کافی طول ہو جائے گا، لیکن دو مثال میں دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک ہیں یا حضرت فضیل ابن عیاض ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے کسی ایسی دعا کا اختیار دے جو دعا قبول ہوگی کہ اللہ فرمایا اس کو قبول کریں گے ہی، تو ہم وہ دعا حاکم کے لیے کرتے۔ کیوں؟ اس لیے حاکم کی اصلاح سے پورے معاشرے کی اصلاح ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ اپنی کتاب عقیدہ طحاویہ کے اندر جو اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر لکھی ہے، اس کے اندر لکھتے ہیں حاکموں کے حقوق کے بارے میں کہ ہم
اعتراف کرتے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں، حق میں ان کی باتیں مانتے ہیں، آخر میں کیا ہے؟ ہم ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، جیسا کہ حدیث کے اندر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیار ائمتکم الذین تحبونہم ویحبونکم، تمہارے اچھے عمرہ وہ ہیں جن سے تم محبت کرتے ہو، تم سے محبت کرتے ہیں، وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ، وہ تمہارے لیے دعا کرتے ہیں اور تم ان کے لیے دعا کرتے ہو۔ اور برے ائمہ وہ ہیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو، تم سے بغض رکھتے ہیں اور تم ان کے اوپر لعنت بھیجتے ہو، تمہارے اوپر لعنت بھیجتے ہیں۔ کہا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسے ہو جائیں تو کیا ہم ان کے خلاف تلوار نہ اٹھا لیں؟ آپ نے فرمایا لا ما اقاموا فیکم الصلاۃ، نہیں، جب تک تمہارے درمیان وہ نماز کو قائم کر رہے ہیں ان کے خلاف علم بغاوت بلند نہیں کرنا ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عمرہ کے بہت سے حقوق رکھے ہیں، ان حقوق کا ادا کرنا ہر رعایا کے اوپر، ہر رعیت کے اوپر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حاکموں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔